الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مسلم پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 13 سفر ہے، 21 ستمبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کی فارمیٹ گیل میں ہم نے اس میں روز اول سے ایام اعظام میں پوری کوشش کی ہے کہ تاریخوں کے اعتبار سے سلسلے وار آپ کی خدمت میں پروگرام جو ہے ترتیب سے پیش کیے جائے عاشورہ تک، اور عاشورہ کے بعد اسرائے آل محمد کے کاروان کو جہاں جہاں سے گزارا گیا، جن جن مناطق سے لے کر گئے، جہاں جہاں پر جو جو ظلم تاریخ نے لکھا، پوری کوشش کی کہ آپ کے اذان عالیہ تک پہنچے، یا وہ جو نشانیاں آج تک موجود ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ساتھ میں ایک ہسٹری، ایک پوری ایک جغرافیہ کے اوپر، ہسٹری کے اوپر ایک پورا سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہے، پوری ایک تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوئی۔ پھر اربعین حسینی چونکہ اب قریب ہے تو اب اس وقت جو ہے وہ پورے اربعین حسینی کی ٹرانسمیشن کو آج سے لانچ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر روز ہی تقریباً جو ہے وہ اربعین کے جو خصوصیت ہے، جو اس کے اندر ثواب رکھا گیا ہے، جو اس کے اندر علامات ہیں، جو اربعین حسینی کیوں آخر پیدل مشی کی کیا ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لے کر ابھی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات اور ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ تمام جو ماجرا ہے اس کا جو ہے وہ ایک کیا پس منظر ہے، اور تاریخ میں کیا کچھ اس کے اندر اپنے اندر سب کیا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی زیارت اربعین حسینی رہے گا، اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے عراق سے آیت اللہ سید نسیم عباس نسوی صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے۔ علیکم السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورکم، سلامت رہیں مفتی صاحب۔ میری طرف سے بھی تمام امت اسلامیہ کو امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی بالکل تمیدی گفتگو سے ناظرین جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کرنا ہم چاہتے ہیں، تاکہ چونکہ آج سے ہم روز ہی اربعین تک انشاءاللہ اربعین حسینی کے اوپر بات کریں گے، اس کے فیوز و برکات کے اوپر بات کریں گے، اس کی عالمی تحریک کے اوپر بات کریں گے، اس تحریک کا امام زمان علیہ السلام کی تحریک سے ربط کے اوپر بات کریں گے، شیعوں کی عظمت کی نشانی اربعین کیوں کہا جاتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، زیارت اربعین کی فضیلت جو ہے اس کی بات کریں گے، ان کے کلمات، ان کے جملات، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو روز ہی ایک سلسلے کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قبلہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین کی اہمیت اور ثواب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت اور ثواب کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ہمارے سامنے بہت ساری ایسی روایات ہیں جو مختلف معصومین علیہ السلام سے مختلف ادوار میں صادر ہوئیں، اور ان صحیح۔ روایات کو اگر جمع کر کے خلاصہ نکالا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تمام مستحبات میں سب سے زیادہ اجر و ثواب جس چیز کا روایات میں ذکر ہوا ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق ہر قدم پہ انسان کو زائر امام حسین علیہ السلام کو ایک حج عمرے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ بعض صحیح۔ روایات میں کہ ہر قدم کے اٹھانے پہ ایک حج عمرے کا ثواب اور رکھنے پہ الگ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بعض روایات میں ہر قدم پہ 10 حج عمرے کا ثواب ذکر ہوا ہے۔ بعض روایات میں 100 حج عمرے کا ثواب بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانے والے زائر کو نصیب ہوتا ہے، اور بعض میں یہاں تک ملتا ہے کہ 1,00,000 حج عمرے کا ثواب۔ اب یہ ڈفرنس جو ہے ہر قدم پہ مختلف ثواب جو روایات میں ذکر ہوا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان کی جتنی معرفت ہے، جتنا ایمان کا درجہ ہے، جتنا اس کا اخلاص ہے، جتنا وہ آداب زیارت کا خیال رکھ رہا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے ریوارڈ میں، اور اس کو جو خدا کی طرف سے حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی ایک عام انسان، عام مومن چلا جاتا ہے زیارت امام حسین پہ تو اسے ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ زیادہ معرفت والا
زیادہ اخلاص رکھنے والے کو 10 حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی سلمان محمدی جیسے درجہ ایمان پہ پہنچ گئے تو ممکن ہے 100 حج عمرے کا ثواب ملے۔ اور خود امام زمانہ علیہ السلام اگر اپنے دادا کی زیارت پہ جا رہے ہیں تو ان کے ہر قدم پہ سبحان یقیناً اللہ۔ 1 لاکھ حج عمرے کا ثواب ہوگا۔ تو یہ جو ڈفرینس ذکر ہوا ہے مختلف روایات میں امام حسین علیہ السلام کی عمومی زیارت کے اعتبار سے، اور آپ کے اسی کویسچن میں یہ بھی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کیا ہے۔ یقیناً جی ہاں، امام حسین اہمیت کیا علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہر معصوم نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت اور امپورٹنس کی طرف توجہ دلوائی ہے۔ خود بھی جن معصومین کو موقع ملا وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آئے، لیکن جن ہستیوں کو قید و بند میں رکھا گیا یا بعض اسباب سے نہیں آ سکے، انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو جائیں۔ لہذا صحیح۔ بعض روایات یہاں تک بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی ایسے علاقے سے مثلا کوفہ سے بصرہ سے مختلف لوگ ائمہ کی خدمت میں جاتے تو ائمہ علیہ السلام ان سے یہ فرماتے تھے کہ آپ لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کو جاتے ہو؟ خصوصی طور پہ اس بات کا ذکر ہوتا تو وہ کہتے مولا، کوئی کہتا ہمارا گھر دور ہے یا ہم سال میں 1 مرتبہ جاتے ہیں، کوئی وقت کی حکومت کا شکوہ کرتا، تقیے کا ذکر ہوتا، تو ائمہ علیہ السلام پھر بھی انہیں حکم دیتے کہ میرے جد کی زیارت کو ضرور کم از کم اگر زیادہ ضرور نہیں تو سال میں ضرور۔ 1 مرتبہ جایا کرو۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ امام نے فرمایا کہ 5 وقت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو راوی نے کہا مولا اللہ میرا گھر دور ہے اور میں ہر وقت نہیں پہنچ سکتا۔ تو امام نے نہیں فرمایا پہنچ ہر سکتا۔ نماز کے بعد اپنے گھر سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین ابا کہہ عبداللہ کے حسین روانہ کرو، صلی اللہ تمہیں امام حسین اللہ علیہ اکبر۔ السلام کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جو اہمیت ہے وہ خود ائمہ علیہ السلام نے اس کو اجاگر کیا، اور روایات میں جو اس کے اثرات اور ثمرات ملتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت کیا ہے۔ بلکہ اس جوش و خروش کو جو دنیا اس وقت مسلسل کئی سالوں سے دیکھ رہی ہے علم کی زیارت کے حوالے سے، اس جوش و خروش کو دیکھ کے مجھے اس مقام پہ وہ حدیث رسول یاد آتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں ان للحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کی وہ گرمی رکھ دی ہے جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ وہی حرارت ہے، ایمانی حرارت، جو بوڑھے بچے مستور ہر شخص کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف کھینچ کے لے جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ مریض اکبر۔ دیکھا جاتا ہے لیکن وہ اپنے مرض کے سبحان عالم اللہ۔ میں وہ امام حسین کی زیارت پہ جا رہے ہیں اور خدا انہیں شفا دے رہا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ اکبر۔ اپاہج دیکھا جاتا ہے تو وہ اپنے اس اپاہج پن کو رکاوٹ محسوس نہیں کرتے، لیکن ان کے دل کی جو گرمی اور حرارت اور محبت حسین علیہ السلام ہے وہ ان کو کربلا کی طرف کھینچ کے لے جا رہی ہے۔ تو یہ وہ منظر ہے جو کائنات نے ایسا منظر کسی اور مقام پہ کبھی نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی، اور اس کی ریزن وہی ہے کہ قلبی اور روحانی معنوی تعلق جو امام حسین علیہ السلام سے ہے وہ ہر مومن کے دل کے اندر موجود سبحان اللہ۔ ہے۔ اچھا، اس کی کیا خاص وجہ کیا ہے کہ تمام ائمہ کے سٹیٹس جو کہ ایک ہی ہے، مولانا محمد واسطنا وآخرنا وکلنا، حدیث رسول سے ثابت ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ سارے ائمہ نے بھی جو ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی ہے، زور دیا ہے، اور دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ جس طرح سے اقوام پوری امنٹ کے آتی ہے سید الشہداء کی طرف، ایسا اور کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کی کوئی خاص وجہ منطقی وقلی ایک دے دے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ جی جزاک اللہ، بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا موسی صاحب آپ نے۔ میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ رسول خدا کے اس فرمان سے دوں گا جس میں آپ نے اللہ سے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں میں حسین ہوں سے ہوں، یعنی حسین۔ میری سبحان رسالت اللہ۔ کی بقا حسین سے ہے۔
تو چونکہ دین کے بارے میں جیسے کہ مشہور ہے، محمدی الوجود ہے اور حسینی البقاء ہے، کہ اس کو وجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات سے اسلام کو جو ہے وجود ملا، اور اس کی بقا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے اندر مضمر ہے۔ لہٰذا سب معصومین نے امام حسین علیہ السلام سے دنیا کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، کہ لوگ اگر حسین علیہ السلام سے جڑ جائیں گے تو انہیں حقیقی اصلی دین سمجھ آ جائے گا، وہ پورے دین کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الہدا و بسم سفینۃ اللہ، النجات، کہ امام حسین علیہ سبحان اللہ، السلام ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ لہٰذا نجات ہے۔ اس مقام پہ ان احادیث کو دیکھتے ہوئے سمجھ اس بات کی آتی کہ سب معصومین نے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور ان کی قبر کی طرف جانے کا حکم دیا ہے، تو اس میں ریزن یہی ہے کہ اصلی دین کی پہچان امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں نظر آئے گی، اور ان کی سیرت سے اور اللہ ان کی ذات سے اصلی دین کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ورنہ رسول اسلام کے بعد جو حالات ہو گئے تھے، 50 سال کے عرصے میں دین عرش سے یعنی عروج سے زیرو پہ آ گیا تھا، اور یزید نے دین کو مکمل ختم کرنے کے لیے، اس کے اساس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا، ہر قسم کے اس نے اپنی تمام سورسز اور صحیح، ذرائع کو یوز کیا۔ لہٰذا قیامت تک باطل کو پہچاننے کے لیے اور حقیقت کو پہچاننے کے لیے خدا نے دو راستے بنا دیے، دکھا دیے، سمجھا دیے، کہ ایک حسینیت کا راستہ ہے اور یہ حق کا راستہ ہے، اور ایک یزیدیت اور شیطنت کا راستہ اور یہ باطل کا راستہ ہے۔ لہٰذا یہ وہ بہترین جو ہے شخصیت ہیں انسانیت کے شخصیت، لیے، کہ جو اللہ ہر انسان کو ہدایت کے حصول کے لیے صحیح، آسان اور اچھا، وسیع ترین راستہ ہے۔ جیسے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، سفینت ہاں، جدی الحسین اوسا واسرا، کہ میرے دادا حسین کا جو سفینہ اور کشتی ہے یہ وسیع بہت تر کشادہ، بھی ہے اللہ اکبر، اور زیادہ اللہ تیز اکبر، ترین بھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان لہذا اللہ، سبحان اللہ، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جب سامنے آتی ہے تو لوگوں کو ہدایت کے حصول کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور تیزی سے حقیقت اور حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے سب معصومین نے امام حسین علیہ السلام سے جو ہے اپنا تعلق بڑھانے اور ان کی قبر کی طرف جانے کا حکم دیا۔ صحیح۔ تو یہ تو قبلہ ہو گیا امام حسین السلام کی اجمالی جو زیارت ہے، اس کے اوپر فیوز و برکات، اس کا ثواب، اس کی تاکید کیوں ہے، اس کی عقلی منطقی اور جو ہے وہ ایک لاجیکل جو ہے وہ آپ نے تمام چیزوں کو بھی پیش کیا، احادیث اور روایات کی ادلہ اور سند کے ساتھ بھی تمام چیزوں کو نمایاں اور آشکار فرما دیا۔ قبلہ تھوڑی سی بات ہو جائے خاص زیارت عرفین کے حوالے سے، جس کو ہم چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، 40واں کہتے ہیں، سید الشہداء کا، اس کو ایک نمایاں مقام اس وقت پوری دنیا کے اندر حاصل ہے۔ پوری دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، وہاں کی ایئرپورٹس کے جو سیکورٹی کے عملے ہیں، امیگریشن کے، وہ تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ ایک دن اس کو باقاعدہ تاکید کی جاتی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ عراق جائیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ اربعین بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کو پورا ایک عالمی مقام حاصل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی، میں اس مقام پہ سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کا وہ فرمان جو ہے نقل کرنا چاہوں گا، جس میں آپ نے فرمایا علامات المومن خمس، کہ مومن ہاں، کی علامات 5 ہیں، اور پہلی علامتوں میں سے الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ والصلاۃ 51، 51 رکعت نماز روزانہ کی نمازوں میں سے 17 رکعت واجب نمازیں ہیں، اور 34 رکعت جو ہے وہ سنت ڈیلی جو نمازیں ہیں، وہ کامل مومن کی اور کمال تک جانے والے مومن کی علامت میں سے ہے۔ والتعفیر بالجبین، کہ اپنی پیشانی کو سجدگاہ اور مٹی کے اوپر رکھتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ والتختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ اور 5ویں علامت قرار دی زیارت الاربعین، چہلم کی زیارت کو جاتا ہے، لہٰذا یہ مومن کی علامات میں سے قرار دیا گیا۔ اور اسی وجہ سے جب جو اکثریت ہے مومنین کی، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے اور وہ بھرپور طریقے سے چہلم مناتے بھی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آتے ہیں، اور جو لوگ نہیں آ سکتے وہ اگلے سال ان کی خواہش ہوتی ہے۔ لہذا ہر مومن کے دل میں یہ ایک تڑپ ہے
کہ کاش وہ چہلم کی زیارت کو جائے. تو اس کی ایک ریزن تو یہی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی علامت قرار دے دیا. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب قید سے ان کو رہائی ملتی ہے تو جب ایسے مقام پہ پہنچی کہ امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا کہ پھوپھی اماں یہاں سے دو راستے ہیں، ایک راستہ مدینے کو جا رہا ہے اور دوسرا راستہ کربلا کو جا رہا ہے، تو اب آپ فرمائیں کہ کس راستے پہ جانا ہے. تو بی بی نے کربلا کے راستے کو اختیار کیا اور اپنے بھائی کے اس غم کو اور حزن کو منانے کے لیے، ماتمداری کے لیے، تعزیت کے لیے جو جو پابندیاں تھیں بی بی کے رونے پہ وہ جی بھر کے رو نہ سکیں، اس کو پورا کرنے کے لیے بی بی نے کربلا کا راستہ اختیار کیا. اور چہلم پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہے وہ قافلہ لے کے کربلا پہنچتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ خلوص اور وہ ان کی معرفت اور وہ مقام جو پروردگار کی بارگاہ میں ہے، اس کا بنیادی سبب ہے جس وجہ سے خدا نے اس سنت کو ہر مومن کے دل میں ایک تڑپ کے طور پہ بنا دیا، اور ہر سبحان مومن اور اللہ، مومنہ سبحان کی اللہ. خواہش ہے کہ وہ کربلا چہلم پہ پہنچے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے صفا اور مروہ کے درمیان جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں ان کی محبت میں خلوص نیت سے جو دوڑ آئی تھی اور وہ خلوص پسند آ گیا، اس کو حج کا رکن بنا اللہ دیا. اسی طرح جناب بالکل زینب صحیح. سلام اللہ علیہ کا یہ خلوص جو ہے سلام اللہ یہ وسلم. کائنات نے دیکھا. اور کربلا دین محمدی کی بقا رسول امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی بقا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلام خطبوں، اللہ. صبر اور استقامت سے ہے. تو اس مقام پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک راز ہے کہ ان رازوں میں سے کہ اللہ نے اس زیارت کو خصوصی مقام عطا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریزن کہ چہلم کی زیارت اتنا بڑا اجتماع بن گیا اور عالمی انٹرنیشنل سب سے بڑا اجتماع بن گیا. اس کی ریزنز میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ صدام کے زمانے میں پیدل کربلا زیارت پہ جانے پہ پابندی تھی، اور چونکہ 25-30 سال سے زیادہ کا عرصہ لوگ جو ہے وہ مسلسل ان کے لیے رکاوٹ رہی، اس رکاوٹ کے باوجود لوگ پیدل کربلا خفیہ راستوں سے جاتے تھے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اگر انہیں پکڑ لیا گیا تو ان کو کیسی صحبتیں مشاکل جیلوں میں ڈالا جائے گا، اور لوگ پھر بھی جاتے تھے. لیکن جو ہے صدام کے جانے کے بعد جو ہے دنیا نے دیکھا کہ وہ جو دلوں میں ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک شوق تھا کربلا جانے کا، چہلم کی زیارت پہ، وہ جب رکاوٹیں ہٹی تو پھر کروڑوں کی تعداد میں لوگ پیدل نجف سے اور بصرہ سے اور عراق کے مختلف شہروں سے پیدل آئے، اور پورا عراق جو ہے وہ ایک طرف پیدل بھی جا رہے ہیں اور مہمانوں کی، زائرین کی خدمت میں بھی مصروف رہا. ایسا منظر دنیا میں نہ کہیں موجود ہے، نہ دنیا نے سبحان دیکھا. اللہ. نہ اور بھی یہ کبھی دیکھا. منظر ہے صحیح. جو دلوں میں عشق حسین علیہ السلام کی وجہ سے اللہ لوگوں کو وسلم. نظر آتا ہے. تو ایک یہ ریزن بھی تھی موسی صاحب دیکھیے کہ صدام کی رکاوٹیں تھیں، اور محرم چونکہ لوگ اپنے علاقوں میں مناتے ہیں تو چہلم پہ ان لوگوں نے خواہش کی اور ان کے دلوں میں یہ تڑپ تھی کہ چہلم پہ ہم پیدل مولا حسین کی زیارت کریں. صحیح، بالکل صحیح. اس کے بہت سارے سیاسی جو اور معاملات تھے ان کو بھی یہاں پر ذکر ہوا. تھوڑی سی آداب زیارت کے اوپر قبلہ بات کر لیتے ہیں کہ زیارت کے آداب کیا ہے، کیونکہ ابھی لوگ جو ہے وہ عازم سفر ہو رہے ہیں، تو بہت اچھا ہے کہ ان کے لیے رہنمائی بھی ہو جائے گی اور اس ثواب میں ہم اور آپ بھی شامل ہو جائیں گے. تو آداب زیارت بھی ذکر فرما دیں. جی، میں اس حوالے سے اتنا عرض کروں گا کہ کچھ آداب معنوی اعتبار سے ہیں، کچھ آداب کا تعلق ظاہری اعتبار سے ہے، کچھ آداب کا صحیح. تعلق پروردگار کے حقوق سے ہے، اور کچھ آداب صحیح. ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد کون سے ہے. فرمائیے. کیونکہ صحیح قبلہ، آپ کی اجازت ہے تو جتنی کال لے لو. مقدار میں جی آپ کی اجازت سے کال لے لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈراپ ہو گئی، تھوڑا سا ویٹ کیا کریں تو آپ کی کال کو شامل کیا جائے گا. جی بسم اللہ، بسم اللہ قبلہ. جی، تو آداب جو ہیں اگر معنوی اعتبار سے ہم دیکھیں زیارت کی قبولیت
اور زیادہ درجہ حاصل کرنے کے لیے ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے انسان قربتاً اللہ کی نیت کرے۔ جب اپنے گھر سے چلے تو اس کے ہر قدم پہ خدا اسے اس کے گھر سے ہی حج و عمرے کا ثواب عطا کرے گا، اور اس کے لیے قربتاً اللہ کی نیت ضروری ہے کہ خدا کی رضا اور قرب کے علاوہ اس کو کوئی مقصد نہیں ہے، نہ جاہ طلبی، نہ شہرت، نہ مقام، نہ اس لیے کہ لوگ اسے کہیں یہ ظاہر ہے یا کربلا گیا ہے۔ یہ تمام نیتیں اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، بس یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ آداب معنوی کے اعتبار سے زیارت معصومین علیہ السلام جس کی قبر پہ بھی جائیں، اور دوسری چیز آداب معنوی کے اعتبار سے کہوں گا کہ انسان اپنی روح کو تمام گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرے، یعنی کسی کی غیبت، کسی پہ تکبر، کسی کی انسلٹ، اور ان تمام امور سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو پاک کرے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تھوڑا ویٹ کریں گے تو میں شامل کروں گا، فوراً شامل نہیں کر جی۔ سکتا ہوں گفتگو کو، تو کچھ بیچ میں سا ایفرٹ میں نہیں کاٹا عرض جا کر رہا سکتا۔ تھا، روحانی اعتبار سے دکھاوا یا کوئی بھی جو انسان کے اندر بیماری ہے، روح کی بیماری، ان تمام بیماریوں سے توبہ کرے اور مکمل توبہ کرے، اور دل میں بھی اور ذکر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تسبیح کو جاری کرے اور عزم کرے کہ آئندہ جو ہے ایسے گناہوں سے بچوں گا، چاہے وہ آنکھ کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، فکر کے گناہ ہیں، ہاتھ پاؤں کے جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں سے توبہ کرے۔ اور زیارت کی قبولیت کی علامات میں سے بھی یہی ہے، جس طرح کہ یہ آداب میں سے ہے، تو اسی طرح کے توبہ انسان کو نصیب ہو، تو آداب معنوی کے اعتبار سے۔ جی، مجھ سے آپ کال لینا چاہتے ہیں میرا خیال میں؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ علیکم السلام و رحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ آپ کو میری طرف سے اور علامہ صاحب کو بھی بہت زیادہ السلام علیکم۔ علیکم السلام اور اربعین کی تعبیت پیش کرتی ہوں معاملے زمانہ کی خدمت میں۔ اور میرا سوال ہے کہ جیسے ہم سنا ہے کہ حج پہ یا زیارات پہ جائیں تو سب سے کسی کے ساتھ اگر آپ ناراض نہیں ہیں پھر بھی معافی مانگ لیں یا کچھ ایسے، تو یہ ہے کرنا ضروری ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، زیارت پہ جا رہے ہیں، تو لوگ عموماً معافی مانگ لیتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ اچھا، اب یہاں پر میں ایک سوال اس میں اور ایڈ کر دیتا ہوں۔ لوگ معافی تو مانگتے ہیں ہر دفعہ آ کر، پھر وہی کام کرتے ہیں جو پہلے کر رہے ہیں، تو پھر جب جاتے ہیں تو پھر معافی مانگتے ہیں، مطلب یہ کیا ایسے معافی مل جائے گی؟ جی، بہت قبلہ جیسے امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ جی، میں اس حوالے سے جی عرض کروں گا کہ ایک کالر اور ہے، ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں سر۔ جی ڈراپ ہو گئی جی، بسم اللہ فرمائیے قبلہ۔ جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں ابھی آداب زیارت کے اعتبار سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم معنوی اعتبار سے بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری روحانی جو جنبے ہیں وہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اسی طرح حقوق العباد کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس میں توبہ کا میں نے ذکر کیا۔ توبہ میں کچھ معاملات خدا کے ساتھ ہیں، کچھ بندوں کے ساتھ ہیں، اور جب انسان زیارت پہ جاتا ہے یا حج پہ جاتا ہے، یقیناً اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ایک دفعہ ضرور ان سے معذرت کرے، اور یہ تو عمومی زندگی میں بھی ہونا چاہیے اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، لیکن خصوصاً جب زیارت پہ جائے، حج پہ جائے، تاکہ قبولیت کا درجہ مل سکے ان اعمال کو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور آپ نے جو سوال کو ایڈ کیا کہ بعد میں آ کے پھر وہی ریپیٹ کرتا ہے، تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ دوبارہ ایسے امور انجام نہ پائیں، تبھی صحیح معنی میں توبہ ہوتی ہے، اور اگر ہوں تو فوراً دوبارہ پھر اس کا جس کا حق تلفی ہوئی ہے اس کو فوری کیا جائے یا اس کا حق دیا جائے، خدا سے بھی معذرت کی جائے۔ تو یہ چیزیں جو حقوق العباد کے حوالے سے، خصوصاً جب زیارت پہ یا حج پہ کوئی انسان جا رہا ہے تو جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ یہی مشی پہ جو لوگ ابھی جا رہے ہیں، تو کوشش کرے ان کی کچھ خدمت کر سکے، ان کو پانی مہیا کر سکتا ہے، ان کی کچھ سپورٹ کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مہیا کرنا قبولیت زیارت میں ان کا بڑا دخل ہے، اور کم سے کم اتنا کرے کہ اس کی وجہ سے انہیں اذیت نہ ہو،
उनकी इंसल्ट ना हो, किसी को अपने से कम तर ना समझे, और जिक्र खुदा में मशगूल रहे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, दरूद शरीफ पढ़ता रहे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। ये सारा सफ़र जो है वो इस एतबार से होना चाहिए इस कि एतबार से उसका मानवीय जिक्र एतबार खुदा सही। से ये सफ़र खाली नहीं होना चाहिए। इन आदाब के साथ इंशाअल्लाह ज़ियारत को एक ख़ास मकाम हासिल होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब पैदल जो है एक मशी के ऊपर आ जाते हैं लोग, जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरीकों से मशी कर रहे हैं। हम अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ रिकॉर्डेड क्लिप्स दिखा रहे हैं, सिर्फ ये चीज लोगों को जो लोग अभी तक नहीं गए हैं उनको ये बताने के लिए किस तरह से अज़्दहाम इमाम हुसैन सलाम की जानिब जो है वो उमड़ता है। और ये कोई एक तरफ से नहीं होती क़िबला, इसके ऊपर बेहतर अभी बात करेंगे कि अमूमन लोग समझते हैं कि सिर्फ नजफ से करबला ही मशी होती है। नहीं, इराक के जितने शहर है सबसे जो है वो मशी अंजाम दी जाती है, और करबला मुख्तलिफ रास्तों से, चाहे वो नजफ से आ रहे हो या किसी और दूसरे शहरों से होते हुए आ रहे हो, करबला में सैयद शुहदा की जानिब जो है वो रुजू करते हैं। इस वक्त पूरे इराक में हर शहर से बाप्यादा सफर अंजाम दिया जा रहा है। करबला, इसके कौन से जिस्मानी व मानवी फायदे इसके अंदर छुपे हुए हैं? इसके अंदर जो मुजम्मिल फायदे और फवायद है वो क्या है? जज़ाकुमुल्लाह। इस दौर में आज दुनिया जो है मेडिकल के एतबार से हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर बंदे को तकरीबन उसकी बॉडी में क्रिएट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाक जो है मशी मुख्तलिफ शहरों से, जैसे कि आप बता रहे हैं, इराक के मुख्तलिफ कोने कोने से, बॉर्डर से, पिक्चर्स आपने देखी होगी कि बॉर्डर्स इतने दूर दूर एरिया से, बल्कि ईरान से, बल्कि एक साल मैंने इंडिया से कुछ लोग जो पैदल आए थे, यानी ईरान के बॉर्डर से लेकर मशहद गए, फिर मशहद से कुम, और कुम से फिर ये सारा सिलसिला। तो बहुत दूर दूर अल्लाह से अकबर, लोग पैदल अल्लाह आते अकबर। हैं और कई कई महीनों का सफ़र करके भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ इस जो ये वो दौर है जो मसरूफियत का दौर है, मादी दौर है, इस दौर में इंसान के पास वक्त नहीं है कि वो अपनी सेहत के लिए जो है वो कुछ टाइम निकाल ले, और डेली बिल्कुल नहीं। बेसिस पे सिवाय चंद लोगों के जो अपनी सेहत के लिए एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं या वॉक वगैरह का ख्याल रखते हैं, उनके अलावा अक्सर लोग जब नहीं कर पाते, तो मैं समझता हूँ मशी पे जिन लोगों ने मशी की है उन्होंने ये चीज़ मुशाहिदा की है और तजर्बे से गुजरी है, तो उनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। यानी उनका मैदा ठीक काम करने लग जाता है, भूख लगती है, हालांकि इतने मवाकिब लगे होते हैं, और वो जी जब हाँ। एक से दूसरे मौकब से आगे के लोग खाते पीते रहते हैं, बीमार नहीं होते। देखे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जाने की ये बरक़ात में से है कि वो खाना हजम होता चला जाता है और बीमारी की सूरत हाल नहीं बनती। और मैं सही। समझता हूँ ये अमूमी ज़िंदगी में भी ये जो वाक है इसके असरात हैं सेहत के एतबार से। और ख़ुसूसन बाद ऐसे लोगों को देखा गया, मेरे फैमिली मेम्बर्स में से एक पर्सन थे कि जिनको घुटनों की इतनी तकलीफ थी कि वो दीवारें पकड़ के बात तक जाते थे, लेकिन जब मशी पे वो करबला गए तो वो असाब ही फेंक अल्लाह। दिया और दीवार पकड़ने वाली हालत भी ख़त्म हो गई, घुटनों का पेन भी जाता रहा। तो ये सारी वो फिजिकल बेनिफिट्स हैं जो इंसान को मशी से मिलते हैं, और इसके साथ मानवी फवायद जो मशी के हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि इंसान के अंदर जो है वो तकब्बुर ख़त्म होता है, दूसरों के लिए ताउन का जज्बा पैदा होता है, इनकिसारी पैदा होती है। जब लोगों को देखता है कि बच्चे से बूढ़े जवान औरतें सब खिदमत ज़ाहिर में लगे हुए हैं, अपने लिए शरफ समझते हैं, तो जी इंसानियत हाँ। की खिदमत का जज्बा पैदा होता है, और बिल्कुल इससे सही। दूसरे लोगों के लिए दिल में एहसास पैदा हो जाता है, और दूसरे लोगों के लिए इंसान हमेशा के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा कर लेता है, और उनको अपने से बेहतर समझने लग पड़ता है, उनको रिस्पेक्ट देता है। तो ये सारे मानवी फवायद जो इंसान देखता है इस मशी के दौरान, अमली तौर पे वो अब इन मनाजिर को देख रहा होता है और उनसे तरबियत ले रहा होता है। मैं समझता हूँ इंसानी तरबियत के लिए, रूहानी तरबियत के लिए, फिक्री तरबियत सही। के लिए, अकीदे की तरबियत के लिए ये बेहतरीन एक अमली जो है वो सीरत है। और इस बिल्कुल अमली सही। सीरत में जो है जो तरबियत है वो कौल में नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान फ़कत बात को सुनता है और वो सुनने के बाद इतना असर नहीं लेता जितना असर उन मशाहिद को अमली तौर पे देखता है कि सब खिदमत ज़ाहिर में लगे हुए हैं और अपने लिए शरफ समझ रहे हैं।
تو اس سے انسان کی جو تربیت ہوتی ہے روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر دنیا میں کہیں کوئی ایسا مورد نہیں ہے کہ جو ایسی تربیت کرے اور مسلسل کئی دن تربیت کرے۔ اور یہ جو انسان کی روحانی تربیت ہے، ہم نے دیکھا جو زائرین آتے ہیں اور ان مشاہد کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر چینجنگ آتی ہے، ان کے اخلاق میں چینجنگ ٹھیک ہے آتی ہے، قبلہ، کالر ان ہمارے کی ساتھ ہے. فکر میں۔ جی ہاں، جی بالکل بالکل بالکل۔ صحیح، کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ڈراپ ہو گئی ہے، تھوڑا ہولڈ فرمایا کریں تو پھر پروگرام میں شامل بھی کیا جائے گا. فوراً نہیں کاٹ سکتا ہوں بات کو. جی قبلہ بسم اللہ. تو یہ جو ہے وہ اس کا ایک جذبہ جو ہے وہ قابل دید ہوتا ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم طالب ٹی وی. جی 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 فرمائیے میرے بھائی. محترم علامہ صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، فون پہ بات کیجیے، ٹی وی سے مت سنیں فون پہ. سر میں ضلع کرمم کادو بلتستان. جی جی فرمائیے، بات کرتے رہے بات کرتے رہے. جی ضلع کرمم کادو بلتستان سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے فرمائیے آگے. جی میں ابو عبدالرحیم نویشان. جی 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 فرمائیے، سوال کیجیے کوئی. سر آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں اور اس میں ڈیلے ہے، اس طرح سے بات نہیں ہو پائے گی. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. جی قبلہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو ہے وہ عموماً مقبول زیارت کے آثار کیا ہیں کہ جی انسان کو جو خود بہت پتہ ہو جائے کہ امپورٹنٹ اس کی زیارت کوشچن جو ہے وہ. ہے۔ جی آداب بس زیارت میں اگر نے آپ عرض کی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام جی علیکم بسم ورحمۃ اللہ۔ اللہ. ہلو السلام علیکم. جی ہم پاکستان سے بول رہے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ فرمائیے. جی. کال کرنی ہے، وہ ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے پیسے جمع کرانے چیلم آ رہا ہے مولا کا، تو کیسے ہم کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے پروگرام ختم ہونے کے بعد اسی نمبر پہ کال کر لیجیے گا تو آپ کو سب بتا دیا جائے گا. ہاں جی مل جائے گا، جی کال ہاں مل جائے گی. جی 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 پروگرام جیسے ہی ختم ہوتا ہے فوراً کال کر لیں. ٹھیک ہے، تھینک یو، شکریہ جزاک شکریہ اللہ. السلام. شکریہ. جی قبلہ مقبول زیارت کس طرح سے پتا ہو جی کہ زیارت جیسے کہ مقبول ہو میں گئی. عرض کر رہا تھا کہ آداب زیارت جو ہیں اگر ان کا خیال رکھا جائے معنوی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے، حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے، واجبات کا بھی خیال رکھا جائے، نماز کے وقت میں نماز پڑھی جائے اور کسی کی غیبت نہ کی جائے، یہ تمام امور جو ہے اگر ان کا خیال انسان رکھتا ہے دوران زیارت تو یقیناً وہ زیارت قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے، جیسے کہ قرآن مبارک میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ تو جس شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے اور عقیدے کے ساتھ اس کا عمل جو ہے وہ اخلاص کی بنیاد پہ ہے، تقوی کی بنیاد پہ ہے اور ان امور کا خیال رکھ رہا ہے 24 گھنٹے کی لائف میں جن امور کا شریعت نے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہو، حقوق اللہ کے حوالے سے ہو، ایسے شخص کی جو ہے زیارت وہ قبول ہوتی ہے۔ اور قبولیت کے بعد جو آپ کا کوشچن تھا یہ تو تھا معیار قبولیت کیا ہے، اب آپ کا کوشچن یہ تھا کہ اس کے آثار کیا ہے۔ تو ہر چیز کے کچھ آثار ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے آثار میں سے گرمی ہے، روشنی ہے، تو روشنی اور گرمی صحیح. دے رہا ہے تو یقیناً سورج کا یہ اثر جو ہے وہ دنیا اس کو ملموس کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح پانی کے آثار میں سے یہ پیاس کو بجھاتا ہے، یہ انسان کے اندر ٹھنڈک کو پیدا کرتا ہے، کیا آپ اپنی باڈی کو پانی میں ڈالتے ہیں تو آپ ٹھنڈک فیل کرتے ہیں اگر ٹھنڈا پانی ہے، تو ہر چیز کے کچھ آثار ہیں۔ اسی طرح زیارت کی قبولیت کے آثار میں سے یہ ہے کہ انسان کا خدا کی طرف، خدا کے نمائندگان محمد و آل محمد کی طرف اور دین مبین کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے۔ یہ پہلے اور بنیادی آثار میں سے ہے کہ اگر وہ پہلے اس کا قرب جو ہے ایک مرحلے تک تھا، ایک مرتبے پہ تھا، تو اب اس مرتبے میں، اس مرحلے میں اضافہ ہوا ہے۔ انسان کی روح اور دل کے اندر جو کنیکشن ہے خدا کے ساتھ، دین مبین کے ساتھ، اس میں اگر اضافہ ہوا ہے تو یقیناً اس کی زیارت قبول ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر انسان کی جو پہلے کی لائف ہے اس
زندگی میں اور موجودہ زندگی میں چینجنگ آئی ہے، یعنی اس کا حقوق العباد ادا کرنے کے حوالے سے، حقوق اللہ کو ادا کرنے کے حوالے سے اگر تبدیلی آئی ہے تو سمجھیں اس کی زیارت میں قبولیت کا کوئی درجہ ضرور ملا ہے۔ تو یہ وہ تمام امور ہیں کہ جب انسان کی فکر میں، اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے، بہتری آتی ہے، توبہ کی طرف بڑھتا ہے، اور خدا سے زیادہ جو ہے اس کا دل اور روح جو ہے وہ زیادہ متوجہ اور طاعت کی طرف آ رہا ہے، تو یہ تمام امور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اس کی زیارت جو ہے قبول ہوئی۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ کالر ہمارے ساتھ شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ کے کال میں جو ہے وہ ٹی وی کی ٹرانسمیشن میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ڈیلے ہوتا ہے، فون پہ بات کیا کریں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ تو یہ زیارت، مقبول زیارت ہونے کے جو اثرات ہیں، جو معنوی اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، جس کے اوپر قلبی اور ذہنی کیفیت بھی وہ محسوس کر سکتا ہے، تمام چیزوں کو آپ نے جو وہ بیان فرمائے۔ کالر ہمارے ساتھ ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی بالکل روڈ کی آواز۔ جی جی فرمائیے، فرمائیے، آپ شامل ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ ٹی وی کی آواز بند کریں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں یا دوسرے روم میں آ جائیں، فون پہ بات کیجیے۔ فرمائیے فرمائیے فرمائیے۔ میں بول رہا ہوں، میں بس تھوڑا ہمارا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، اور 2 دن سے یا 3 دن سے آپ تھوڑا یہ کر بھی نہیں رہے تھے، تو ہمیں اس کی بہت اچھا ضرورت تھی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا سے تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ پروگرام ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور دل جمعی کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کرتے ہیں آپ کی خاصت سے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، جزاک اللہ۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ سب کا یہ ایک گلدستہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہر پھول کی جو ہے وہ ایک اپنی خوشبو ہے، اور سب کو جو ٹائم دیا گیا اس میں سبھی خدمت جو ہے وہ برابر سے انجام دے رہے ہیں۔ جو ہمارا وقت ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ خدمت جو ہے وہ انجام دی جائے۔ انشاءاللہ روزی آپ ہی ٹرانسمیشن ہماری دیکھتے رہیں گے، 40 تک اسی موضوع کے ساتھ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے، 40 حسینی کے۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پیر مولا علی مدد فرمائیے میرے بھائی۔ جناب ریاض بول رہے ہیں گجرات والے سے، لائف پوائنٹ آؤٹ کو۔ جزاک اللہ جی، بسم اللہ فرمائیے۔ سرکار میں زیارت امام حسین علیہ السلام واسطے جناب نا میں ان کی کہہ کہ میری دعا کے لیے نا وہ قبول ہوئے، پاک امام صلی علیہ السلام کے روزے سے یا امام حسین علیہ السلام کے روزے سے انشاءاللہ 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 ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے میرے بھائی، شامل ہوئے لانگ ڈسٹینس کال پر، آپ شامل ہوئے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، قبلہ سے بھی گزارش ہے کہ دعا کرے، اور تمام مومنین سے بھی کہ ہمارے بھائی کی جو حاجت شرعیہ ہے وہ پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ گفتگو قبلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے وطن میں قبلہ چہلم کر رہے ہیں ان کے کیا آداب ہونے چاہیے، اور وہ کس طرح سے اس چہلم کو برگزار کریں۔ جی، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے اور ان سے جو تعلق ہے روایات کے مطابق کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کی حرارت خدا نے ہر مومن کے دل میں رکھے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ جی آپ کالر اگر لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کون بھائی کہاں سے؟ جی جی فرمائیے میرے بھائی، فرمائیے، جزاک اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹی وی کو ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں، اس میں ڈیلے آئے گا، ڈسٹرب ہوں گے، فون پہ بات کرتے چلے گئے۔ بسم اللہ۔ یا اللہ۔ السلام علیکم۔ جی حسین بادشاہ حسین حسین بے پناہ حسین۔ ہیلو
بہت شکریہ میرے بھائی. میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک جملہ فون پہ بات کرتے ہیں اور ایک جملہ بھی ٹی وی سے سنتے ہیں. اس طرح بات نہیں ہو پائے گی. اس میں 10-15 سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے. فون پہ بات کریں تو فون پہ بات کریں, یا ٹی وی پہ ٹرانسمیشن دیکھیں تو ٹی وی پہ دیکھیں. دو وقت میں یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو پائیں گے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. جی قبلہ اپنے وطن میں چہلم کس طرح سے بنائے؟ جی میں نے عرض کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کی ایسی گرمی رکھی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی قیامت تک کے لیے. لہٰذا اس فرمان مبارک کے تحت ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے. ویسے تو پورا سال عزاداری ہوتی ہے, اور محرم اور سفر کے مہینے میں بالخصوص جو ہے مومنین جو ہے وہ عزاداری کو برپا کرتے ہیں. اور چہلہ میں اور امام فرمائے گا. حسین علیہ السلام چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی منایا, اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک بھی ہے کہ مولا حسین کی زیارت کے حوالے سے بھی. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو چہلم جو ہے جو صدیوں سے منایا جا رہا ہے اور بی بی کی اس سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے, تو اس مقام پہ اگر کوئی مومن کربلا نہیں پہنچ سکتا تو وہ اپنے علاقے میں اپنے وطن میں چہلم امام حسین علیہ السلام منائے اور اس یاد کو تازہ کرے. کیونکہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جو چہلم کے حوالے سے مومن کے بارے میں بھی, ایک عام مومن کے بارے میں بھی, کہ 40 دن تک آسمان روتا ہے مومن کے اوپر. اور فقہا کے بارے میں ہے, ائمہ اہل بیت کے بارے میں ہے, خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے بارے میں روایات ملتی ہیں. 40 دن زمین جو ہے وہ روتی رہی, آسمان خون برسا کے امام حسین علیہ السلام پہ روتا رہا, فرشتے روتے رہے. تو 40 کے عدد کی روایات بہت زیادہ ہے. لہٰذا اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے چہلم کو خصوصیت حاصل ہے, اور اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے, غم کو دوبارہ جو ہے وہ تازہ کیا جاتا ہے. تو تمام مومنین کو اپنے اپنے وطن میں چہلم منانا چاہیے, بھرپور طریقے سے منانا چاہیے. مجالس برپا ہوں, نوخانی ہو, ماتمداری ہو, جلوس نکالے جائیں. اور خصوصاً پاکستان میں اور کنٹریز میں بھی جو واق کا سلسلہ شروع ہوا چند سالوں سے, میرے خیال میں 2 سال ہو چکے ہیں, وہ سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے. اور اس میں بھی کافی برکات ہیں, کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے شہروں اور علاقوں سے جب بڑے شہر میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ سارا جو اجتماع ہے مومنین کا, یہ احیاء امر اہل بیت کا ایک مصداق ہے. جیسے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا, کہ ہمارے امر کو زندہ کرو, اس پہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں میڈیا کے دور میں بھی اور ویسے بھی جب زیادہ بڑا اجتماع ہوگا تو اس کا اثر مختلف مرتب ہوگا, اس کے معنوی آثار جو ہیں وہ مختلف ہوں گے, اور اس کے ظاہری طور پہ بھی جو آثار ہیں نشر دین میں, نشر حقیقت میں, مظلوموں کی نصرت میں, کربلا کے پیغام کو عام کرنے میں, مقصد امام حسین علیہ السلام کو دنیا تک پہنچانے میں جو بڑے اجتماعات کا دخل ہے وہ چھوٹے اجتماعات اس طرح مؤثر نہیں ہو سکتے. میڈیا بھی متوجہ ہوتا ہے. لہٰذا آخری جملے اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑے بڑے اجتماعات بڑے بڑے شہروں میں کیے جائیں, اور ہر 40 پہ کیے جائیں, اس کے لیے واق کی جائے کربلا کی طرح, اور لوگ جو ہیں محبت امام حسین میں اور نشر فکر امام حسین کے لیے اور دنیا تک اس کربلا کو پہنچانے کے لیے یہ واق بھی کریں اور بڑے بڑے اجتماعات کریں اور بھرپور طریقے سے اسے منائیں. اور یہ مستحب بھی ہے, بلکہ عنوان ثانوی کے تحت بعض علاقوں میں واجب بھی ہو جاتا ہے جہاں لوگ فکر حسین سے ابھی تک روشناس نہیں ہوئے. تو یہ واق جو ہے یہ بہترین طریقہ ہے, اس سے لوگوں کو حسینیت سے کربلا سے روشناس کرایا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ڈراپ ہو گئی لانگ ڈسٹینس کال, تھوڑا سا ہولڈ فرمانا آپ کا ضروری ہے. قبلہ ایک آخری بالکل آخری حوالے میں داخل ہو گئے, 3-4 منٹ ہمارے پاس ہے, بس ہم نے پروگرام کو ختم کرنا ہے. کالر کو شامل کرنے پہلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سر میں میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری والدہ کے لیے. ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے, مجھے فرمائیے. ٹھیک ہے جی, میں نے کہا میری والدہ کے لیے اور میرے لیے دعا کریں, ہم لوگ اگلے سال ہر بہن کے حاضر ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کے شامل ہونے کا. تمام محمد محمدات اور قبلہ ان کے حق میں دعا فرمائیں. اگلے سال ان کا نام زوار امام حسین علیہ السلام کی فہرست میں سید الشہداء درج فرمائے انشاءاللہ. آپ کی اور زیارت بھی آپ کی انشاءاللہ مقبول و خوب قبول ہو. آگے بڑھیں گے قبلہ.
یہ جو مناظر اس وقت ہماری اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں اور مختلف جو میڈیا ہے سارا دکھا رہا ہے اس وقت کے ایک ازدحام ہے، ایک انسانوں کا سمندر ہے جو سید الشہداء کی جانب جو ہے وہ حرکت انجام دے رہا ہے، پوری دنیا سے بحری بری پیدل راستوں سے چلتے ہوئے جو ہے وہ عراق پہنچ رہے ہیں، اور عراق سے باپیادہ جو ہے وہ سید الشہداء کی جانب اس کو میں ایک انسانی سمندر سے قبلہ تعبیر دوں گا۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے، اب ہم تھوڑا سا ایک منظر یہ ہے، اور اس کی جو جڑ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اور پیچھے جائیں اور دربار یزید میں شام میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا وہ تاریخی خطبہ اور اس کے الفاظ کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا، یہ جو سر کٹے ہوئے رکھے ہوئے ہیں یہ حزب اللہ نجبہ کے ہیں، نجیب افراد کو تو نے قتل کیا جو اللہ کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اور تو شیطان حزب الشیطان کہہ کر اس کو مخاطب کیا اور ابن طلقہ اس کو کہا، اور تو نے نجیب افراد کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور تو ہمارے پیغام کو ختم نشر ہونے سے نہیں روک سکتا، اس کو پھلنے اور پھولنے سے نہیں روک سکتا۔ اس بیان کو لیتے ہیں، ان جملات کو لیتے ہیں شہزادی کے، اور سامنے اپنی اسکرین کو دیکھتے ہیں، کیا سمجھ میں آتا ہے قبلہ؟ اس کے اوپر تھوڑی بات کر لیں، اب میں کالر کو شامل نہیں کر سکوں گا، 2 منٹ ہے، بسم اللہ۔ جی بہت آپ نے جو ہے کنیکشن دیا ہے بی بی کے اس جملے کو جو یزید کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اور آج جو دنیا دیکھ رہی ہے بی بی کے وہ الفاظ بالکل عملی صورت میں مجسم دنیا کو نظر آ رہے ہیں۔ بی بی نے جو یزید سے فرمایا تھا، یا یزید کد قیدک وس آسائیک، اے یزید تو جتنا مکر مرضی کر لے اور جتنی کوشش مرضی کر لے، انک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، کہ نہ ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے۔ تو بی بی نے جو علم غیب کے ذریعے سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، جو خبر دی تھی، آج دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے کہ ذکر اہل بیت بھی دنیا کے کونے کونے میں زندہ ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے اس شاخ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا کی طرف آ رہے ہیں، اور بی بی کے اس جملے کو جو انہوں نے خبر دی تھی وہ عملی صورت میں مجسم کر کے دکھا رہے ہیں۔ وقت کا کوئی یزید مٹا سکتا ہے نہ وہی پروردگار کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ یزید جو ہے وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا تھا، لا خبر جا ولا وحی اللہ، بنو ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے نعوذ باللہ نبوت کا کوئی ڈرامہ رچایا ہے، اور نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے۔ یہ جو یزید بات کر رہا تھا، اس کی نفی میں بی بی نے اس کے سامنے وقت کے فرعون کے سامنے یہ جملے جو ارشاد فرمائے تھے وہ حق و حقانیت پہ مبنی تھے۔ تو چونکہ جس گھر میں وحی نازل ہوئی اسی گھر میں بی بی پلتی رہی، اور بی بی نے اسی زبان میں اسی معرفت میں یزید کو بھی اور ہر وقت یزیدیوں کو یہ میسج دیا کہ نہ ہماری وحی کو کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ ہمارے ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ ہر دل میں قبر حسین علیہ السلام ہے، چاہے وہ سنی مسلمان ہے محب اہل بیت یا شیعہ مسلمان ہے، ہر کے دل میں حسین ہے، اور جس جس دل میں حسین ہے اسی کے اندر انسانیت ہے۔ اور آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے مناظر جو کئی سالوں سے مسلسل جو ہے 40 کی صورت میں ہمارے سامنے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ دعا گو بھی ہوں تمام مومنین مومنات کے لیے جو زیارت پہ آئے ہیں، خدا ان کی زیارت قبول فرمائے، اور جو نہیں آ سکے خدا آئندہ انہیں زیارت نصیب فرمائے، اور ان کی حاجات جو ہیں دنیا و آخرت کے اعتبار سے بے حق اہل بیت علیہ السلام پوری ہوں۔ بہت شکر گزار انتہائی ممنون ہے، انتہائی مشکور ہے قبلہ، آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی صاحب کو نجف اشرف عراق سے، اور ہم نے آج سے جو ہے وہ 40 کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ یوم 40 تک جو ہے وہ روز جو ہے اس کے اوپر بات ہوگی، اور 40 کی جتنی بھی فیوز و برکات ہیں اور اس کے اوپر ثواب ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو جو ہے وہ مختلف جہتوں کے ساتھ موضوع